یہ تسبیح جبرائیل نے بتائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی قضا نمازوں کو اللہ معاف فرمائے گا اور 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند، یہاں تک کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ نبی یا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطروں درختوں کے پتوں سے زائد ہوں، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے تو آگ بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے، حتیٰ کہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمے بہت قضا نمازی ہوں جن کی تعداد خود نہیں جانتا، رب تعالیٰ ان کی قضا نمازوں کو ادا تصور فرمائے گا اور ہر قضا نماز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔ پیاس کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جس حاجت کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ پوری ہوئی، رد نہیں ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش میں تھا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قرآن حفظ یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا، چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا اور قرآن مجید مجھے یاد ہو گیا۔ ناظرین، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدمیوں کے گروہ، زنا سے پرہیز کرو کہ اس میں 6 بری خصلتیں ہیں، جن میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں، لیکن وہ 3 جو دنیا میں ہیں، ایک یہ کہ زنا کرنے والے سے خوبی، نورانیت اور صفا دور ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ اس سے فقر اور محتاجی پیدا ہوتی ہے، تیسری یہ کہ عمر کم ہوتی ہے۔ آخرت کی 3 خصلتیں یہ ہیں کہ رب تعالیٰ کا غصہ اور غضب، دوسرا بری طرح سے حساب ہونا، تیسرا دوزخ کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو محرمات سے ڈھانپیں اور شرم گاہوں کو حفاظت میں رکھیں، یہ ان کے واسطے بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اور مومنات سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو محرمات سے ڈھانپیں اور اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں۔ جاننا چاہیے کہ دل آنکھ کے تابع ہے، جب آنکھ کو محرمات سے بند نہ کریں دل کی مخالفت مشکل ہے، جب آنکھ گرفتار ہو جائے تو دل کی حفاظت مشکل ہے، اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرمگاہ کی حفاظت دشوار ہے۔ قرآن مجید میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بیگانے مردوں کے ساتھ بدکار عورتوں کی طرح ایسی نرم و ملائم کلام نہ کریں جن سے بدکار مردوں کو بدکاری کا وہم پیدا ہو، اور اس امر سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت و خوبی اور بناؤ سنگار بیگانے مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ مردوں کو خواہش میں ڈالیں، اور اس امر سے بھی یہی کوئی ہدایت آئی ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو، یعنی پازیب وغیرہ حرکت میں آئے اور اس سے آواز نکلے جس سے مردوں کو عورتوں کی طرف بری خواہش پیدا ہو۔ غرض جو بات فسق اور بدکاری کی طرف لے جانے والی ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ بیگانی عورت کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے اور ہاتھ لگانے میں عورت بھی بیگانہ مرد کی طرح ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو اپنے خاوند کے سوا کسی دوسرے کے لیے خواہ عورت ہو یا مرد آراستہ کرے اور ان کو اپنی زیب و زینت دکھائے، جس طرح مردوں کو یعنی بے ریش یا نابالغ لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا اور مس کرنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی عورتوں کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا اور ہاتھ لگانا منع ہے۔ دین و دنیا کے خسارے کا موجب مرد کا عورت تک پہنچنا دونوں کی جنس کے مختلف ہونے کا باعث ہے، کیونکہ کئی رکاوٹیں درمیان ہیں، برخلاف ایک عورت کے دوسری عورت تک پہنچنے کے کہ دونوں ہم جنس اور متحد ہونے کے باعث نہایت آسان ہے۔ یہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف بانظر شہوت دیکھنے اور مس کرنے کی نسبت عورت کو عورت کی طرف بانظر شہوت دیکھنے اور مس کرنے سے اچھی طرح منع کرنا اور ڈرانا چاہیے۔ 5ویں شرط جو بیعت میں فرمائی ہے اس میں بہتان اور افتراء سے منع کیا گیا ہے، چونکہ یہ بری صفت عورتوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، یہ تمام بری صفات سے بھری ہے، اور یہ عادت تمام ردی عادتوں میں سے ردی ہے جس میں جھوٹ بھی شامل ہے جو تمام مذاہب میں حرام ہے۔ اس میں مومن کا اعضاء ہے، بہتان و افتراء روئے زمین میں
خسارہ برپا کرنے کا موجب ہے۔ جو ابن آدم قرآن پاک کے ساتھ مکروہ، ممنوع اور منکر ہے، غنا یعنی سرور اور گانے بجانے سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ لاہو اور لعب اور کھیل کود میں داخل ہے جو حرام ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ سرور زنا کا منتر ہے۔ غیبت اور سخن چینی سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے بھی شرع نے منع فرمایا ہے۔ مسخرہ پن اور مومن کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے۔ شگون بد کا اعتبار نہ کریں اور اس کی کچھ تاثیر نہ جانیں، اور ایک شخص سے دوسرے شخص کو مرض لگ جانے، تعلیم ریز سے کسی تندرست شخص کو لاحق ہونے کا کسی تندرست شخص کو لاحق ہونے کا اعتبار نہ کریں، کاہن اور نجومیوں کی باتوں کا اعتبار نہ کریں اور ان کی غیبی باتوں کو کچھ نہ جانیں اور نہ ان سے کچھ پوچھیں اور ان کو امور غیبی کا علم نہ جانیں، کیونکہ شریعت نے بڑے مبالغہ کے ساتھ ان سے منع فرمایا ہے۔ نہ خود جادو کریں اور نہ جادوگر کے پاس اس نیت سے جائیں کیونکہ حرام قطعی ہے اور کفر میں قدم راسخ رکھنا ہے۔ ساحروں اور سحری سے بڑھ کر زیادہ کفر کے نزدیک اور کوئی کبیرہ گناہ نہیں۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی چھوٹا امر نہ ہونے پائے، کیونکہ شرع میں آیا ہے کہ مسلم جب تک اسلام رکھتا ہے اس سے سحر ظاہر نہیں ہوتا، جب ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس سے صادر ہوتا ہے۔ گویا ساحر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر جادو ہے تو ایمان نہیں، بس جو عورتیں ان شرطوں کو قبول کر لیں اور ان کے موافق عمل کریں، حکمائے اس بیعت میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس استغفار کی برکات کی امیدوار بن جاتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دعا بوقت سماعت ان عورتوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو، وہ تمہارے اعضاء بدن بوسیدہ کرتی جا رہی ہے اور تم اس سے بھلائی کی فکر میں ہو۔ تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے، دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زاد رات و شب تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے درمیان آرام نہیں ہوتا اور وہ شب و روز منازل طے کرنے کے لیے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں قرار نہیں لینا چاہیے اور شب و روز اعمال صالح کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اجل موت قریب آ گئی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے۔ اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا اس کے دکھ، درد اور تکلیف پر واویلا مت کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں عنقریب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے مال و دولت پر خوشی نہ مناؤ، کیونکہ یہ عنقریب زائل ہو جائیں گے۔ طالب دنیا پر حیرانگی ہے، وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی، مجھے دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی جگہ اور کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا قصہ تو بتائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس خادمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، اس سے مراد میرے والد صاحب ہیں۔ یعنی فرعون اس خادمہ نے کہا، نہیں بلکہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی۔ اس خادمہ نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ فرعون کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچائی تو فرعون نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب وہ خادمہ آئی تو فرعون کہنے لگا، اے خادمہ، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس خادمہ نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے تانبے کی ایک دیگ بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو اس نے پھینک دیا۔ خادمہ نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر فرعون نے پوچھا، کیا کام ہے؟ اس خادمہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد فرعون نے پہلے اس کے بچوں کو اس دیگ میں جھونکنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہکتے ہوئے تندور میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچکچائی۔ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور معجزے سے وہ شیر خوار بچہ بولا، اماں جان، بے خطر اس میں کودنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ چنانچہ اس نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام زندگی میں
ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ یہ نبی یا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا، اور پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطروں درختوں کے پتوں سے زائد ہوں، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھیں تو بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، حتیٰ کہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہوں جن کی تعداد خود نہیں جانتا، رب تعالیٰ ان کی قضا نمازوں کو ادا تصور فرمائے گا، اور ہر قضا نماز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔ پیاس کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جس حاجت کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ پوری ہوئی، رد نہیں ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش میں تھا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قرآن حفظ یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا، چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا اور قرآن مجید مجھے حفظ یاد ہو گیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، پھر کمال لا الہ الا اللہ الحق العدل المبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تجویز فرمائی: پروردگار مجھے گناہوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، الہی تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں میری صورت بنائی، اور مشرکین کی پیٹھوں سے زمانہ در زمانہ گزرتے ہوئے مجھے امت مرحومہ میں پیدا کیا، الہی مجھ پر رحم فرما، الہی جس طرح تو نے مجھے مسلمان بنا کر احسان فرمایا اسی طرح اپنا اطاعت گزار بنا، اور جب تک مجھے زندہ رکھے اپنی نافرمانی سے بچا کر مجھ پر احسان فرما، میرے پوشیدہ معاملات کو ظاہر نہ فرما اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، میں وہی ہوں جو تیری نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتا، گناہوں کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اے میرے خالق حقیقی، تو پاک ہے، میں کس منہ سے تجھ سے ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا، اور تو میرے پوشیدہ معاملات کو خوب جانتا ہے، میں کیسے تیرے سامنے اپنا عذر پیش کروں گا جبکہ میری زبان پر تو نے مہر کر دی ہوگی اور میرے اعضاء میرا ہر عمل بیان کر دیں گے۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، میں تیرے حضور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میری دعا قبول فرما، میری جوانی پر رحم فرما، میرے بڑھاپے پر مہربانی والا معاملہ فرما، میری لغزش سے درگزر فرما، میری طویل گریہ و زاری پر رحم فرما، اور میری نافرمانیوں پر مجھے رسوا نہ فرما۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، تو مددگاروں کا مددگار ہے، عبادت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زاہدین کے دلوں کا محبوب ہے، بس تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا مددگار اور آخری امید ہے۔ میری جوانی پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، میری دعا قبول فرما، اور مجھے میرے گناہوں کے ذریعے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ الہی تو نے مجھے اس کتاب کا علم دیا جو تو نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، پھر میں تیری نافرمانیوں میں جا پڑا جبکہ تو دیکھ رہا تھا، مجھ سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ تیرے سامنے تیری نافرمانی کرتا ہوں جبکہ تیری نازل کردہ کتاب میں مجھے منع کیا گیا ہے۔ الہی مجھے جب کبھی اپنے گناہ اور نافرمانیاں یاد آتی ہیں تو میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، لہٰذا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، تیری توحید کا اقرار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کے بعد مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا، میری اور میرے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی اپنی رحمت کے سبب مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔